نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت بہت پیاری حدیث ہے، اور اس حدیث کو تمام پیرنٹس کو اور تمام ٹیچرز کو سمجھنے کی بہت شدید ضرورت ہے۔ اس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رپورٹ کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ رفیق، کہ بے شک اللہ تعالیٰ رفیق ہے۔ رفیق جینٹل کو کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود رفیق ہیں، وَيُحِبُّ رِفْقَ، اور وہ جینٹلنس کو پسند کرتے ہیں، وَيُعْطِي عَلَى رِفْقِ، اور وہ عطا کرتے ہیں رفق پر، یعنی جینٹلنس پریکٹس کرنے پہ اللہ تعالیٰ وہ کچھ عطا کرتے ہیں مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنُفِ، جو وہ ہارشنس پہ نہیں عطا کرتے، یعنی جینٹلنس پریکٹس کر کے جو ریزلٹس آپ اچیو کر سکتے ہیں وہ ہارشنس کے تھرو نہیں اچیو کر سکتے۔ اس حدیث کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک سٹوری ہے، اور وہ سٹوری جب آپ سنیں گے تو آپ کو ان الفاظوں کی صحیح ویلیو پتہ چلے گی، صحیح قدر و قیمت پتہ چلے گی کہ کس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے تھے۔ تو بیسکلی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے، ہی از دا بگیسٹ نریٹر آف احادیث، سب سے زیادہ احادیث ہمیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملتی ہیں، بٹ اٹ از ویری لائکلی کہ آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہو واز دی انسنگ ہیرو جن کی وجہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ تو آج ہم ان انسنگ ہیرو جن کا نام طفیل ابن عمرو الدوسی ہے ان کے متعلق بات کریں گے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس ٹرائب سے بلانگ کرتے تھے، طفیل ابن عمرو اس ٹرائب کے چیف تھے، اس کے سردار تھے۔ ٹرائب کا نام دوس تھا، اور یہ یمن کے علاقے نجران میں تھا۔ اٹ واز اے ویری گرین ایریا۔ گرین ایریا ہے تو اس کا مطلب ہے اٹ از بلیسڈ ود نیچرل ریسورسز، کراپس ہیں وہاں پہ، ویجیٹیشن ہے، اور جہاں پہ نیچرل ریسورسز ہوتی ہیں تو وہاں پہ خوشحالی آ جاتی ہے۔ تو دوس واز اے رچ ٹرائب، لیکن جب پیسہ آتا ہے لوگوں کے پاس تو اس کا ایک ڈرا بیک کیا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ عیاشیوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ سو دوس واز آلسو فیمس فار ڈرنکنگ، فار گیمبلنگ، فار پارٹیئنگ، لوگوں کو پیسہ لون کرتے تھے اور پھر ربا کھاتے تھے، تو عیاشی والی زندگی تھی ان کی۔ However، ان کے جو سردار تھے طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ، اس وقت تو یہ مسلمان نہیں تھے، لیکن نان مسلم ہونے کے باوجود he was a very sincere person، he was sincere to his tribe، اور بہت انٹیلیجنٹ تھے، بہت اچھے پوئٹ تھے۔ مشرکین مکہ نے ان سے اچھے ریلیشن شپس مینٹین کر کے رکھے ہوئے تھے، کیونکہ جو افلوئنشل لوگ ہوتے ہیں، پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے مٹیریلسٹک لوگ ان سے بنا کے رکھتے ہیں تاکہ وقت پڑنے پر وہ ان کے کام آ سکیں۔ اب یہ اس وقت کا ذکر ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی تھے، اور قریش نے ان کی دعوت کے مشن کو ناکام بنانے کے لیے خوب فالس پروپیگنڈا کریٹ کیا ہوا تھا۔ اب جیسے ہی طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ مکہ کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں تو فوراً ہی ابو لہب ان کو سائڈ پہ لے کے جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کے کان بھرنا شروع کر دیتا ہے، اور اتنا ڈراتا ہے ان کو کس حوالے سے کہ دیکھو ہمارے درمیان ایک شخص موجود ہے جس کا کلام سحر کی طرح ہے، میجک کی طرح ہے، اور جس طرح سے میجک میاں بیوی کو آپس میں جدا کر دیتا ہے، بھائی بھائی کو لڑوا دیتا ہے، تو اسی طرح سے یہ بھی شخص کیا کرتا ہے، یہ رشتوں میں جدائی پیدا کر دیتا ہے۔ تو ہمیں تمہاری بہت فکر ہے، ہمیں پتہ ہے تم اپنے ٹرائب کے کتنے ویل وشر ہو، تم اگر اس کی بات سنو گے تو پھر وہ سحر تم پہ بھی ہو جائے گا اور تمہارے ٹرائب میں بھی پھوٹ پڑ جائے گی، جس طرح سے ہمارے ٹرائب میں پھوٹ پڑی ہے، تو اس کی بات نہیں سننا۔ اب شروع میں تو طفیل بن عمرو اس فالس پروپیگنڈے کے زیر اثر آ جاتے ہیں، وہ اپنے ایئرز کو پلگ کر لیتے ہیں اور بہت ڈرتے ڈرتے مسجد حرام میں انٹر ہوتے ہیں۔ لیکن وہاں پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ بہت خوبصورت کیریکٹر کا، بہت ویل مینرڈ، ویل بیہیوڈ پاتے ہیں۔ تو حضرت طفیل کو اپنے آپ سے شرم آتی ہے، وہ سوچتے ہیں کہ طفیل تم ایک انٹیلیجنٹ انسان ہو، تم ایک فرم انسان ہو، تم اتنے بھی کچے نہیں کہ کوئی بھی تم سے کچھ بھی کہہ دے گا اور تم متاثر ہو جاؤ گے۔ یو نو the difference between a good speech and a bad speech۔ تو کم از کم اس شخص کی بات سن کے دیکھو، بات اچھی لگے گی تو قبول کر لینا، اور اچھی نہیں لگے گی تو نہیں قبول کرنا۔ تو یہ سوچتے ہوئے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں اور ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طفیل کو قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، اور قرآن کا میسیج حضرت طفیل کو اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ وہ فوراً ہی اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، لیٹ می گو بیک ٹو مائی پیپل اینڈ لیٹ می انوائٹ دیم ٹو اسلام ایز ویل، لیکن یا رسول اللہ میرے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسا سائن دے دے، کوئی ایسی نشانی دے دے جس سے میرے لیے کام آسان ہو جائے اور میرے لوگ میری بات کا اعتبار کر لیں اور میرا میسیج قبول کر لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور حضرت طفیل کو ایک نشانی مل جاتی ہے، ایک سائن مل جاتا ہے۔ وہ سائن کیا ہوتا ہے کہ حضرت طفیل کی اسٹک گلو کرنے لگتی ہے، اسی لیے حضرت طفیل کا ایک لقب ہوتا ہے ذو النور، یعنی دا پوزیسر آف لائٹ۔ اب آپ امیجن کریں کہ اس زمانے میں تو الیکٹریسٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، کوئی رواج نہیں تھا، اور ایسے میں اگر آپ کی اسٹک ٹیوب لائٹ کی طرح شائن کر رہی ہوگی تو یہ امیزنگ بات ہے نا۔ اب اس اسٹک کو لے کے جب اپنے گھر انٹر ہوتے ہیں اور ان کے والد صاحب ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھتے ہیں، تو اپنے والد صاحب کو وہ وہیں پہ روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے اور میرے راستے جدا جدا ہو گئے ہیں، آپ مجھ میں سے نہیں ہیں، میں آپ میں سے نہیں ہوں، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے۔ حضرت طفیل کے والد کو حضرت طفیل سے بہت محبت ہوتی ہے اور وہ ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یا بنیا دینی دینک، کہ اے میرے بیٹے جو تمہارا دین ہے وہی میرا دین ہے۔ حضرت طفیل بہت خوش ہوتے ہیں کہ زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑی، زیادہ کنونس بھی نہیں کرنا پڑا، اینڈ ہز اسٹریٹجی ورکڈ۔ پھر وہ اپنی والدہ کے ساتھ بھی یہی اسٹریٹجی اڈاپٹ کرتے ہیں، وہ بھی ایمان لے آتی ہیں۔ بیگم شروع میں تھوڑا بہت ریزسٹ کرتی ہیں، لیکن پھر بیگم بھی اسلام قبول کر لیتی ہیں۔ اب یہ پورا گھرانہ مسلمان ہو جاتا ہے، بچے تو اس وقت چھوٹے ہی ہوتے ہیں، رائٹ، نابالغ ہوتے ہیں۔ اب نیکسٹ ڈے جب حضرت طفیل رضی اللہ عنہ اپنی اس کرامت کے ساتھ اپنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، تو unexpectedly all of them they refuse to accept his message. They don't reject him as a chief, but they reject his message completely. حضرت طفیل ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو اپنے فیورز گھنواتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ اسلام حق ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اسلام حق ہے، but they were afraid of the moral implications of Islam، کہ زنا چھوڑنا پڑے گا، ربا چھوڑنا پڑے گا، گناہوں سے بچنا پڑے گا، اپنی عیاشی والی زندگی چھوڑنی پڑے گی، تو وہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ حضرت طفیل بہت کوشش کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، لیکن سوائے ایک پور آرفن شیپرڈ کے جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں، اور مے بی اکا دکا اور لوگ، اس کے علاوہ پورے کا پورا ٹرائب ان کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ آخر میں حضرت طفیل فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ غلب علی دوس الزنا والربا، کہ his people are overcome by these dirty practices and basically this message is too ethical for them۔ ان سے اپنے یہ گناہ نہیں چھوڑے جا رہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ اور برباد کر دے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور طفیل رضی اللہ عنہ بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور طفیل رضی اللہ عنہ دل میں سوچتے ہیں کہ بس دوس تو اب گئے، وہ تو تباہ ہو گئے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کیا الفاظ کہتے ہیں کہ اللہم اہدی دوسن وأتی بہم، کہ او اللہ گائیڈ دوس اینڈ برنگ them to me، کہ اے اللہ دوس کو ہدایت دیجیے اور ان کو میرے پاس لے آئیے۔ اور پھر وہ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ ارجع الی قومک، go back to your people، فدعوہم الی اللہ and call them to Allah، وارفق بہم and be gentle with them۔ تو اصل میں ہوا کیا تھا کہ پہلی دفعہ جب طفیل رضی اللہ عنہ نے اپنے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا ہوتا ہے تو انہوں نے اپنی اتھارٹی کا استعمال کیا ہوتا ہے۔ He invoked his power over them, he invoked his status over them۔ جو ہمارا سٹائل ہوتا ہے نا ایز اے پیرنٹ یا ایز اے ٹیچر، کہ ہم کہتے ہیں کہ بس سن لو میری بات، جو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں، مجھے زیادہ پتہ ہے، تمہیں نہیں پتہ ہے، ہم نے ایسے ہی دھوپ میں بال سفید نہیں کیے ہیں۔ تو جب ہم اتھارٹی سے دھونس سے بات کرتے ہیں تو میں بھی کچھ لوگوں پہ اس کا اثر ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے کہ ان اللہ رفیق یحب رفق ویعطی علی رفق ما لا یعطی علی العنف، کہ بے شک اللہ تعالیٰ رفیق ہے، جینٹل ہے، وہ جینٹلنس کو پسند کرتا ہے، اور وہ جینٹلنس پہ وہ کچھ عطا کرتا ہے جو ہارشنس کے تھرو عطا نہیں کرتا۔
پھر حضرت طفیل واپس لوٹتے ہیں اپنے لوگوں کی طرف. اس دفعہ وہ اپنی اسٹریٹجی چینج کرتے ہیں، لوگوں کو جینٹلنس کے تھرو، نرمی کے تھرو اسلام کی طرف بلاتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ نرمی کے تھرو بلایا تو ہر ایک نے فوراً میسج ایکسیپٹ کر لیا. دعویٰ ڈزنٹ ورک ان 10 منٹس اور 20 منٹس، اٹ ٹیکس ایئرس. تو کئی سال وہ کوشش کرتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ. اور آفٹر جنگ خندق he brings around 80 to 90 families to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which was a big achievement and a big difference. کہ پہلا جو اسٹائل اڈاپٹ کیا تھا تو گنتی کے چند لوگ اسلام لائے تھے، اور پھر جب اپنا اسٹائل چینج کیا اور محنت کی اور کوشش کی اور وقت لگایا تو 80 to 90 فیملیز نے اسلام قبول کر لیا. حضرت طفیل تو چلیں ایک صحابی تھے، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 159 میں کہ اللہ کی بڑی رحمت ہے آپ پر کہ آپ ان کے ساتھ نرم مزاج ہیں، اور اگر آپ ہارش، تندخو اور سنگ دل ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہ سب آپ کے اطراف سے چھٹ جاتے، ڈسپرس ہو جاتے. تو ان کے قصور معاف کر دیجئے اور ان کے لیے استغفار کیجئے اور ان کو مشورے میں شریک رکھیے. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اللہ کی خاص رحمت ہے آپ پہ کہ آپ ان کے ساتھ نرم مزاج واقع ہوئے ہیں. اگر آپ ہارش ہوتے، روڈ ہوتے، سخت دل ہوتے تو ایون صحابہ جیسے جانثار ساتھی بھی آپ کے اطراف سے چھٹ جاتے. سو no matter how much truth you have, no matter how much miracles you have, or even you have some karamats, even if you are the prophet of Allah, if you are not kind-hearted, then people like Sahaba who were so dedicated and so sincere, even those people would have left you and dispersed from you. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اگر آپ میں سے کسی کو بھی اس آیت کا شان نزول نہیں پتہ تو آپ کی آسانی کے لیے بتا دوں کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کے موقع پہ نازل کی تھی، جب صحابہ کی تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے، ان کی تھوڑی سی ڈس اوبیڈینس کی وجہ سے ایک جیتی ہوئی بیٹل بہت شدید نقصان میں بدل گئی تھی کہ 70 صحابہ شہید ہوئے، جس میں اتنے بڑے بڑے نام حضرت حمزہ، مصعب بن عمیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہوئے. اتنا شدید نقصان پہنچا مسلمانوں کو. اور اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اللہ کی مہربانی ہے آپ کے لیے کہ آپ ان کے ساتھ نرم ہیں. اگر آپ سخت مزاج ہوتے، ہارش ہوتے، روڈ ہوتے، سخت دل ہوتے تو یہ صحابہ آپ کے اطراف میں سے چھٹ جاتے، آپ کو چھوڑ کے ڈسپرس ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فاعف عنہم کہ آپ ان کو معاف کر دیجئے، واستغفر لہم اور ان کے لیے استغفار کیجئے، وشاورہم فی الامر اور ان کو مشورے میں شریک رکھیے. یعنی کہ اگر کسی سے غلطی ہو گئی، مسٹیک ہو گئی، وہ مسٹیک کتنی ہی ڈیڈلی کیوں نہ ہو، لیکن وی شوڈ آلویز گیو ادرس سیکنڈ چانسز. ان کو ہم دوبارہ سے اٹھنے کا موقع دیتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، ان کو معاف کرتے ہیں، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں اور ان سے مایوس نہیں ہو جاتے، نہیں بلکہ آگے بھی ان کو مشورے میں شریک رکھنا ہے. جبکہ آئرونکلی ہم اپنے اراؤنڈ کیا آبزرو کرتے ہیں کہ جو ریلیجس لوگ ہوتے ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں، وہ اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں، نرمی کا ایلیمنٹ ان میں سے ختم ہو جاتا ہے. اگر آپ مدرسوں میں دیکھیں کہ کس طرح سے بچوں کو مار مار کے حفظ کرایا جاتا ہے تو یہ کون سا اسلام ہے؟ وہ قرآن جس کی 114 صورتوں میں سے 113 صورتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو کہ بے انتہا مہربان اور بار بار رحم کرنے والی ہے. رائٹ، یہ اللہ کی ذات ہے. اور اللہ تعالیٰ کا جو نبی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. تو اس اللہ کو ماننے والے، اس نبی کو ماننے والے ہم اتنے سخت مزاج کیسے ہو گئے، ہم اتنے سخت دل کیسے ہو گئے
ہم نے سب سے بڑی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں چھوڑ دی؟ تو یہ وہ پہلی چیز ہے جس کو ہمیں ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کسی دیندار بندے کا نام آپ کے سامنے آئے تو فرسٹ امپریشن یہ آنا چاہیے کہ یہ بہت شفیق ہوگا، یہ بہت رحیم ہوگا، یہ بہت ایزی گوئنگ ہوگا، بہت سافٹ ہارٹیڈ ہوگا.